ناظرین، ایک سوال آیا ہے کہ اگر کوئی شخص امیزون کے جنگلات میں پیدا ہوا، وہیں پلا بڑا، اپنی ساری زندگی وہیں گزاری، نہ اس نے کبھی نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، غرض کسی بھی قسم کی کوئی عبادت نہیں کی، اس کے قبیلے والے آگ کی پوجا کرتے تھے، اس نے بھی دیکھا تھا کہ آگ کی پوجا کرنی شروع کر دی، اور اسی حال میں وہ مر گیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ نہ اس نے کسی پیغمبر کا زمانہ دیکھا، نہ مہذب دنیا سے اسے کوئی تبلیغ کرنے گیا، تو کیا ایسا شخص جنت میں جائے گا یا جہنم میں؟ دوسرے لفظوں میں یہاں سوال اتمام حجت سے متعلق ہے کہ جس کے پاس کوئی سمجھانے والا گیا ہی نہیں، اس کا روز آخرت میں کیا معاملہ ہوگا؟ کیا وہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں؟ میں چاہوں گا کہ پہلے آپ ذرا یہ تصویر دیکھیں۔ اس تصویر کو اگر آپ ایک معمولی لطیفہ سمجھے ہیں تو آپ غلطی پر ہیں، کیونکہ یہ وہ لطیفہ ہے جس سے الحاد نے یورپ میں عیسائیت کو نیست و نابود کر کے رکھ دیا۔ آج دنیا میں عیسائیت الحاد کے ہاتھوں تباہی کے دہانے پر کھڑی ہے، اور اس کی وجہ اسی قسم کے عقائد ہیں۔ عیسائیت کا خدا کے بارے میں عقیدہ بہت مبہم ہے۔ غلطی ان کی یہ ہے کہ نہ اپنی کتاب محفوظ رکھ پائے، نہ اپنے نبی کی تعلیمات، نتیجہ بربادی۔ عیسائیوں کے نزدیک خدا انسان کے آگے ویسا ہی ہے جیسے کوئی انسان ایک روبوٹ ایجاد کرے اور پھر وہ روبوٹ شعور حاصل کر کے اس کے کنٹرول سے باہر ہو جائے۔ اس موضوع پر ہالی ووڈ کی متعدد فلمیں موجود ہیں جس میں انہوں نے اپنے اس بے بس خدا کے عقیدے کی عکاسی کی ہے۔ خدا کی شیطان کے ساتھ جنگیں، کبھی خدا فاتح تو کبھی شیطان، یہ وہ عقائد ہیں جو ان کے دلوں میں رچ بس گئے ہیں۔ انہی میں ایک باطل عقیدہ یہ بھی ہے کہ جس انسان کے پاس ہدایت نہ پہنچی وہ جہنم میں نہیں جائے گا، گویا خدا انسان کو تخلیق کر کے ہر انسان تک ہدایت پہنچانے کا خاطر خواہ انتظام کرنے سے قاصر ہے، لہٰذا سزا صرف اسی کو دے گا جس تک ہدایت پہنچی، جس تک ہدایت نہیں پہنچی وہ بے قصور ہے۔ مگر یہ معاملہ یہاں ختم نہیں ہوتا۔ ملحدوں کا اگلا وار بھی سن لیجئے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو شخص لا علم ہے اور وہ جنت میں جا سکتا ہے، تو جو علم والا شخص علم کے ساتھ جہنم میں جا رہا ہے، اس میں قصور کس کا ہے؟ اس کا یا اس کو علم دینے والے کا؟ یہ ایک منطقی اور لاجواب کر دینے والا اعتراض ہے کہ اس دنیا کے تمام انسانوں کو جہنم میں پہنچانے کا سب سے بڑا ماخذ خود دین کی تبلیغ ہے، معاذ اللہ۔ اس سوال کا عیسائیت کے پاس کوئی جواب نہیں۔ عیسائیت یہاں لاجواب ہو جاتی ہے اور ان کے پاس کوئی چارہ نہیں بچتا سوائے اس کے کہ عیسائیت کی تبلیغ چھوڑ دیں یا گول مول باتیں کر کے جان چھڑانے کی کوشش کریں، کیونکہ پھر صورتحال یہ واضح ہو رہی ہے کہ اگر تبلیغ کی جائے گی تو کچھ مانیں گے، کچھ نہیں مانیں گے۔ جو نہیں مانیں گے وہ تو ہیں ہی جہنمی، مگر جو مانیں گے ان کا بھی معاملہ ڈاواں ڈول ہے کہ روز آخرت کہیں اعمال کم نہ پڑ جائیں۔ جبکہ دوسری طرف اگر تبلیغ نہ کی جائے تو سب کے سب جنتی، کہانی ختم، ٹائیں ٹائیں فش۔ الحاد نے ان چالوں سے عیسائیت کو بربادی کے دہانے پر لا کھڑا کیا۔ اس لطیفے میں ایک ایسا ہی برفانی علاقے میں رہنے والا اسکیمو پادری سے پوچھ رہا ہے کہ اگر میرے پاس خدا کا علم ہی نہ ہو، گناہ کا پتہ ہی نہ ہو، تو کیا میں جہنم میں جاؤں گا؟ پادری کہتا ہے نہیں۔ تو وہ جواب میں پوچھتا ہے کہ پھر تم نے مجھے کیوں بتایا؟ اب پادری لاجواب ہے، کیونکہ سوال اس کے عقیدے کو ننگا کر رہا ہے۔ ایک اچھا بھلا شخص جو جاہل رہ کر، لا علم رہ کر جنت میں جا سکتا تھا، تو آپ نے اسے یہ علم دے کر در حقیقت اس پر ظلم کیا، کیونکہ علم آ جانے کے بعد وہی سب کر کے اب وہ یقینی طور پر جہنم میں جائے گا جو کچھ کر کے پہلے وہ جنت میں جا رہا تھا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس عقیدے میں غلطی کہاں ہے۔ اس عقیدے کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ اس میں ایک ایسے خدا کا تصور پیدا ہو رہا ہے جو رحم دل اور منصف مزاج تو ہے، مگر خود لا علم ہے کہ جو مخلوق انسان کے نام پر اس نے بنائی ہے اس کی خصوصیات کیا ہیں۔ قرآن میں خدا کا تصور اس سے بالکل مختلف ہے۔ بائبل کے اس عقیدے کے مطابق دائی کی اہمیت بنیادی ہے، جس میں اگر دعوت ہوگی تو اصلاح ہوگی، ورنہ گمراہی۔ پھر اس پر اگر گمراہ کو جہنم میں بھیجا جائے تو منصف مزاجی خطرے میں پڑتی ہے، کیونکہ جب اس کے پاس دائی آیا ہی نہیں تو اس بیچارے کا کیا قصور؟ یہاں وہ یہ نہیں سوچتے کہ خدا کے منصف مزاجی پر دونوں صورتوں میں سوالیہ نشان لگتا ہے۔ اگر ایک شخص لا علم رہ کر جنت میں جا سکتا ہے تو علم والے کا پھر کیا قصور ہے جو محض ایک نماز چھوڑنے پر بھی پکڑا جائے گا؟ پھر اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوگا کہ میرے ساتھ انصاف نہیں ہوا، میں سب کچھ کر کے بھی ایک معمولی غلطی پر پکڑا جا رہا ہوں کیونکہ میرے پاس علم ہے، اور ایک جاہل شرک کر کے بھی جنتی۔ یہ سارے حربے نوٹنکیاں عیسائیت کے خلاف کام کرتی ہیں، مگر اسلام کے خلاف الحاد کو منہ کی کھانی پڑی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام ایک مکمل دین ہے اور اس کی تعلیمات محفوظ ہیں۔ اسلام کا عقیدہ اس سے بالکل مختلف ہے۔ اسلام کے مطابق انسان بذات خود ایک باشعور مخلوق ہے جو کچھ معاملات میں تو یہ بہانہ کر سکتا ہے کہ مجھے اس کا علم نہیں تھا۔ مثلا وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ نماز روزے کا مجھے نہیں پتا تھا، چوری حرام ہے یا حلال ہے میں نہیں جانتا تھا، کون سا جانور کھانا ہے کون سا نہیں مجھے کبھی کسی نے بتایا ہی نہیں۔ لیکن کچھ معاملات ایسے ہیں جن کو سمجھنے کے لیے اسے کسی مولوی، کسی پادری یا کسی سادھو سنت کا محتاج نہیں بنایا گیا۔ وہ ایسے معاملات ہیں جو اس کے دل و دماغ میں، اس کی عقل و شعور میں انسٹال کر دیے گئے ہیں، یعنی وہ بلٹ ان ہیں، جن کا انکار وہ نہیں کر پائے گا۔ اللہ کی بنائی ہوئی تمام مخلوقات میں انسان اگر کسی شے کی وجہ سے افضل ہے تو وہ اس کی عقل ہے۔ اس عقل پر اس کا سب سے پہلے ٹیسٹ لیا گیا، پھر اسے دنیا میں اتارا گیا۔ اس کو ایسے سمجھیں کہ ایک کار بنانے والی کمپنی دنیا کی سب سے تیز رفتار کار بنانے کا دعویٰ کرتی ہے، تو اسے لانچ کرنے سے پہلے اس کی ایک ٹیسٹ ڈرائیو کرتی
جاتی ہے۔ اگر وہ کار کمپنی کے دعوے کے مطابق اس ٹیسٹ ڈرائیو میں اس رفتار سے بھاگ پاتی ہے تبھی اسے لانچ کیا جاتا ہے۔ اللہ نے بھی جب سب سے پہلے انسان کو تخلیق کیا تو اسے ایک ایسے ہی ٹیسٹ سے گزارا جس کا قرآن میں ذکر موجود ہے۔ اللہ نے آدم کو کچھ اشیاء کے نام سکھائے اور پھر فرشتوں سے پوچھا کہ اب تم ان چیزوں کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ فرشتے بولے کہ اے اللہ تو پاک ہے، ہم تو اس کے سوا کچھ علم نہیں رکھتے جو تو نے ہمیں عطا کیا۔ اب سوال یہ ہے کہ جن اشیاء کے نام آدم کو بتائے گئے کیا ان اشیاء کے نام فرشتوں کو معلوم تھے؟ جی بالکل معلوم تھے۔ آدم ابھی پیدا ہوئے تھے لیکن فرشتے تو ہزاروں لاکھوں سالوں سے اسی ماحول میں موجود تھے، تو وہاں موجود اشیاء کے نام جیسے درخت، پودے، پتھر یا پھل وغیرہ کو وہ پہلے سے جانتے تھے، لیکن آدم کو نہیں پتا تھے سو انہیں بتا دیے گئے۔ تو پھر اگلا سوال یہ ہے کہ پھر مقابلہ کس چیز کا تھا؟ یعنی فرشتوں کو وہ نام پہلے سے پتا تھے، آدم کو اب بتا دیے گئے، جب پوچھے گئے ہوں گے تو دونوں نے بتا دیے ہوں گے، لیکن نہیں۔ ذرا فرشتوں کے ان الفاظ پر غور کریں کہ اے اللہ ہم تو اس کے سوا کچھ نہیں جانتے جو علم تو نے ہمیں عطا کیا۔ یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ یہاں مقابلہ صرف اس علم کا نہیں تھا جو بتایا گیا، بلکہ مقابلہ اس علم میں تھا جو بتایا نہیں گیا، لیکن ایک فریق نے خود ہی اس پر عقل استعمال کی اور مزید معلومات حاصل کرتا چلا گیا۔ مثلا آپ دو اشخاص کو ایک ایک موبائل دیں اور ان دونوں کو بتا دیں کہ یہ ایک موبائل فون ہے، پھر ایک دن بعد ان دونوں سے باری باری پوچھیں کہ بتاؤ یہ کیا ہے۔ ایک کہتا ہے کہ یہ ایک موبائل فون ہے، جبکہ دوسرا کافی تفصیل سے بتاتا ہے کہ یہ ایک موبائل فون ہے، اس میں کچھ بٹن لگے ہیں جن میں سے کسی کو دبایا جائے تو یہ آن ہو جاتا ہے۔ آن ہونے کے بعد اس میں مزید کئی فنکشن نظر آتے ہیں جن میں سے کچھ ایسے ہیں جن کی بنا پر ہم اسی طرح کے کسی دوسری ڈیوائس پر بات کر سکتے ہیں اور اس پر انٹرنیٹ بھی چلایا جا سکتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ یہ فرق تھا انسان کے جواب میں اور فرشتوں کے جواب میں۔ فرشتوں کو جتنا بتایا گیا تھا اس میں صدیوں میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی، جبکہ انسان نے صرف دنوں میں اپنے علم میں از خود اضافہ کر لیا۔ یہ انسان کی ٹیسٹ ڈرائیو تھی، اس میں کامیاب ہو جانے کے بعد ہی اسے دنیا میں اتارا گیا۔ اس پہلے انسان کی ذہانت کا ٹیسٹ لینے کے بعد اسی کی اولادوں میں سے کوئی ایمیزون کے جنگلات میں آگ کی پوجا کر کر کے مر جائے تو سوال دائی کا نہیں پوچھا جائے گا، بلکہ اس کی عقل کی بنیاد پر اس کی جنت اور جہنم کا فیصلہ کیا جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس معاشرے میں پیدا ہوئے وہاں بتوں کی پوجا ہوتی تھی، خود ان کے اپنے گھر میں ان کے والد بت بنانے کا کام کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بچپن ہی میں اس سارے معاملے پر تنقیدی سوال اٹھانے شروع کر دیے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک پتھر کا ٹکڑا جسے میرے باپ نے گھر میں میرے ہی سامنے بنایا وہ میرا خدا ہو، اس پتھر کے بت کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جائے کہ اس نے ہمیں بنایا ہے، جبکہ خود اس پتھر کے بت کو میرے باپ نے میرے سامنے ہتھوڑی اور چھینی سے تراشا ہو، وہ پتھر میرے نفع اور نقصان کا مالک ہو۔ پھر اپنی قوم کے لوگوں کے سامنے اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے ایک دن انہوں نے بت خانے میں موجود سارے بتوں کو کلہاڑے مار کر توڑ ڈالا اور کلہاڑا سب سے بڑے بت کے کندھے پر رکھ دیا۔ جب لوگ آئے اور دیکھا کہ سب چھوٹے بت ٹوٹے پڑے ہیں اور کلہاڑا بڑے بت کے کندھے پر رکھا ہے تو وہ سمجھ گئے کہ یہ کام ابراہیم کا ہے۔ انہوں نے ابراہیم سے پوچھا کہ کیا یہ سب تم نے کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ تم اس بڑے والے بت سے کیوں نہیں پوچھ لیتے اگر یہ بولتا ہے تو۔ یہ ایک لطیف طنز تھی کہ تم آنکھیں، کان، ناک، ہاتھ، پاؤں اور عقل رکھتے ہوئے ایک ایسے پتھر کے بت کو کیسے پوچھ سکتے ہو جو تمہیں بول کر یہ تک نہیں بتا سکتا کہ یہاں ہوا کیا ہے۔ یاد رہے کہ اس وقت ابراہیم علیہ السلام نہ تو نبی بنے تھے، نہ ہی ان کے پاس کوئی فرشتہ آیا تھا، نہ کوئی پچھلا پیغمبر اور نہ ہی کوئی سمجھانے والا، اور وہ ایمیزون کے جنگلات میں آج پائے جانے والے انسان سے کہیں پہلے کے انسان تھے۔ یہ سب کچھ ان کی عقل نے انہیں بتایا۔ اب ایسا نہیں کہ وہاں موجود باقی لوگ اس عقل سے محروم تھے، لیکن وہ بتگری ان کا کاروبار تھا، پتہ انہیں بھی سب کچھ تھا، لیکن دنیاوی لالچ میں پڑ کر وہ اپنے آپ کو بھی بیوقوف بناتے تھے اور دوسروں کو بھی۔ انسان کی کمزوری عقل نہیں بلکہ دنیا کا لالچ ہے۔ ایمیزون کے جنگل میں پلنے بڑھنے والا انسان اگر روز آخرت میں اپنے رب کے سامنے یہ عذر پیش کرے گا کہ مجھے حقیقی خدا کا تصور بتانے کے لیے کوئی آیا ہی نہیں، تو ممکن ہے اس سے پوچھا جائے کہ پھر آگ کی پوجا سکھانے کون آیا تھا؟ اللہ کو بندے کے انگ انگ کا پتہ ہے کہ اسے کیسا تخلیق کیا گیا ہے، کیونکہ اسی نے تو تخلیق کیا ہے۔ ایک جملے میں اس پورے عقیدے کی کلائی کھلتی ہے کہ اپنے خالق کی شناخت انسان کی فطرت میں ڈال دی گئی ہے، اسے گھول کر پلا دی گئی ہے۔ وہ روز آخرت میں کھڑا ہو کر ہر جرم کے بارے میں تعویل کر سکتا ہے کہ مجھے اس کا علم نہیں تھا سوائے شرک کے۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے علم نہیں تھا کہ میرا خالق کون ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے کسی نے بتایا ہی نہیں کہ ایک خدا کی عبادت کرنی ہے۔ اس کا یہ عذر قابل قبول ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ اب وجہ سمجھیے۔ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 172 اور 173 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب تیرے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی اولاد کو نکالا اور ان سے ان کی جانوں پر اقرار کرایا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا ہاں ہم اقرار کرتے ہیں۔ یوں نہ ہو کہیں قیامت کے دن کہنے لگو کہ ہمیں تو اس کی خبر ہی نہ تھی، یا کہنے لگو کہ ہمارے باپ دادے نے ہم سے پہلے شرک کیا تھا اور ہم ان کے بعد ان کی اولاد تھے، کیا تو ہمیں اس کام پر ہلاک کرتا ہے جو گمراہوں نے کیا؟ یہ وہ معاہدہ ہے جو آدم سے لے کر قیامت کی صبح پیدا ہونے والے
آخری بچے تک کی روح نے اپنے رب کے ساتھ کر رکھا ہے۔ اس میں مسلمان کافر کی شرط نہیں ہے، کوئی شہر میں رہے، گاؤں میں رہے یا کسی سنسان جزیرے پر پیدا ہو کر وہیں لا علم مر جائے۔ اس وعدے میں یہ بات واضح کی گئی ہے کہ کہیں قیامت والے دن انکار تو نہیں کر دو گے کہ مجھے علم نہیں تھا، یا یوں کہو کہ میرے باپ دادا شرک کرتے تھے، ان کی دیکھا دیکھی میں بھی کرنے لگا۔ یعنی کوئی عذر کام نہیں آ رہا، نہ لا علمی کا، نہ یہ کہ ہمیں کسی نے بھٹکا دیا تھا۔ ہر شخص اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے۔ اب یہ دو باتیں مسلمانوں پر تو بالکل واضح ہو جانی چاہیے، چاہے وہ غامدی فرقے کے مسلمان ہوں یا کسی اور فرقے کے، سب قرآن کو ماننے والے ہیں۔ اور ان آیات کے بعد انکار یا یہ تعویل کہ لا علم شخص شرک کر کے بھی جنت میں جا سکتا ہے، اس سے بڑی بے وقوفی اور کوئی نہیں، بلکہ ایک طرح سے یہ قرآن سے کفر ہے۔ اب معاملہ رہتا ہے ان کافر و ملحدوں کا جو قرآن کو نہیں مانتے اور یہ اعتراض کرتے ہیں کہ ہمیں تو یاد ہی نہیں کہ ہماری روحوں نے ایسا کوئی معاہدہ کر رکھا ہے۔ اس نقطے کو بھی سمجھ لیں۔ پہلے تو اس اصول کو سمجھ لیں کہ یہاں معاہدہ ایک خدا اور اس کے بندوں کے درمیان ہو رہا ہے، یعنی یہ دو انسانوں کے مابین ہونے والا کوئی معاہدہ نہیں کہ کاغذ گم ہو گئے یا گواہ مر گئے تو معاہدے پر سوالیہ نشان لگ گیا۔ جس خدا سے آپ نے معاہدہ کیا ہے اس نے یہ پوری کائنات تخلیق کی ہے۔ کیسی تخلیق کی ہے خود ہی دیکھ لیجئے، کہیں کوئی جھول نظر آتا ہے؟ جس خدا نے اتنی بڑی کائنات کے بنانے میں کوئی جھول نہیں چھوڑا، وہ ایک معاہدے کے معاملے میں انسان کی یادداشت یا کسی کاغذ کے ٹکڑے یا اسٹیمپ پیپر پر انحصار کرے گا؟ جی نہیں، وہ اس معاہدے کی شرائط کو آپ کے جسم کے کسی بھی انگ میں فٹ کر دے گا، ایک موبائل فون میں ڈلنے والی سم یا چپ کی طرح۔ نکالنے لگو گے نکال نہیں پاؤ گے، بھولنے لگو گے بھول نہیں پاؤ گے۔ صرف ایک صورت ممکن ہے، دنیا داری میں مبتلا ہو کر ڈھیٹ بن کر انکار کرنا پڑے گا، اس کے علاوہ خدا کے انکار کی کوئی صورت ہی نہیں۔ آپ کا شعور ہی اصل میں اس معاہدے کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ کوئی باشعور ہو کر اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کر ہی نہیں سکتا جب تک کہ دنیا کی محبت میں مبتلا نہ ہو جائے۔ جانتے بوجھتے امیر بننے کے، اولاد پانے کے اور تمام دنیاوی نعمتیں حاصل کرنے کے لیے اللہ کے منع کردہ طریقے استعمال نہ کرے۔ شعور کے ہوتے تو آپ علم کا انکار کر ہی نہیں سکتے۔ دائی آپ کو صرف یاد دہانی کرائے گا، ورنہ ذمہ داری اس کی کوئی نہیں، ذمہ داری آپ کی اپنی ہے۔ خیر کا سب سے بڑا دائی تو آپ کے اندر بٹھا دیا اللہ تعالیٰ نے، آپ کی عقل و شعور میں انسٹال کر دیا اسے، ایک بلٹ ان پروگرام کی طرح۔ جیسے کمپیوٹر اور موبائل میں کچھ بلٹ ان پروگرام ہوتے ہیں جنہیں آپ ڈیلیٹ بھی نہیں کر سکتے۔ خیر کے دائی کا کام ہے آپ کو اچھائی کی طرف بلانا، شر کے دائی کا کام دلوں میں وسوسے ڈالنا، بدی کی طرف بلانا۔ فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے، عقل موجود ہے، شعور موجود ہے، استعمال کریں اس کو۔ اب جو شخص لا علم ہے، جزیرے یا کسی غار میں ساری زندگی گزاری، اس کو خیر سکھانے کوئی دائی نہیں گیا، تو کیا شر سکھانے کوئی دائی گیا؟ اس کا تو معاملہ ہی برابر ہے۔ خیر سکھانے کوئی نہیں آیا تو آگ کی پوجا کون سی یونیورسٹی میں سیکھی؟ شعور کا استعمال نہ کیا تو نتیجہ جہنم ہے۔ ایک ہندو نے اپنے باپ کو بت پوجتے دیکھا تو خود بھی پوجنا شروع کر دیا۔ کیا اسے نہیں پتا کہ اس بت کو تو بنانے والا ہی میں خود ہوں؟ اس کو ہتھوڑی چھینی سے چوٹ مار کر شکل خود دے رہا ہے، اس کو دونوں پاؤں میں دبا کر رگڑ رہا ہے، پھر اس پر لال نیلا پیلا رنگ لگا کر چوم کر اوتاق میں سجا کر کہتا ہے کہ یہ میرا خدا ہے۔ شعور کیا بیچ کر کھا لیا؟ کون ملحد ہے جو کسی مومن کے سامنے کھڑا ہو کر یہ کہنے کی جرت بھی کرے کہ یہ پوری کائنات حادثاتی طور پر تخلیق ہو گئی؟ دو کام ایک ساتھ جمع ہوں یہ ممکن نہیں، شعوری مخلوق ہونے کا دعویٰ اور بغیر دنیاوی خواہشات یا ڈھٹائی کے ایک خدا کا انکار۔ خدا کا انکار یا مجنوں کرے یا دیوانہ، یا وہ جسے شیطان نے چھو کر پاگل بنا دیا ہے۔